آج ہم سب حالات سے واقف ہیں. ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ حالات کس قدر بگڑتی جا رہی ہے. آپ اس حالات کو دو زاویے سے دیکھیے، دو نظریے سے دیکھیے. ایک طرف آپ دیکھیے مسلمانوں کو کہ خود مسلمان کس قدر دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو خود کو مومن کہتے ہیں، جن کا تعلق مسلمان کے گھرانوں سے ہے، آج دیکھو مسلمان خود اللہ کی عبادت سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار سے دور ہوتا جا رہا ہے، احکام شریعت میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف آپ مسلمانوں کی حالات کو دیکھیے کہ کس قدر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف آپ ملک کی حالت کو دیکھیے کہ ہمارا ملک کس حالت سے گزر رہا ہے، کتنا نازک دور سے گزر رہا ہے، اور ہر دن ملک میں نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. ایک طرف ملک کی حالت کا جائزہ لیجئے کہ دیکھیے پورے ملک سے کس قدر امن و سکون ختم ہوتا جا رہا ہے. جو حالت تھی وہ حالت جو پہلے کی حالت تھی وہ کس طرح بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص کر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. آج دیکھو اس ملک میں مسلمانوں کی عبادت گاہیں نشانے پر ہے، مسلمانوں کی درس گاہیں نشانے پر ہے. آج دیکھو اس ملک میں مسلمانوں کی مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک طرف ملک کی حالت کو دیکھو جو بگڑتی جا رہی ہے، اور ایک طرف خود مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں کہ مسلمان بھی کس قدر ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کس قدر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم اس طرح کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو میرے بھائیوں، یہ حالات ہمیں پیغام دیتی ہے، یہ حالات ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اے مسلمانوں سنو، اگر اب بھی اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کی، اگر اب بھی اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کی، آنے والے دنوں میں ہماری جو نسلیں ہوں گی کہیں ایسا نہ ہو، حالانکہ غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، دنیاوی اسباب کی نگاہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو آنے والے دنوں میں ہماری یہ نسلیں صرف نام کا مسلمان رہ جائے، صرف نام کا مسلمان رہ جائے، ایمان اور عقیدے سے خالی ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو اچھے سے نبھائیں کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. کہا عورت شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، کہا اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ایک ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائے، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کرے، صحیح تربیت دے. اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر ہم نے صحیح تربیت نہ کی اولاد کی تو آنے والے دنوں میں ہماری اولاد کے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے ہم کہہ نہیں سکتے.